حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ غزوہ خندق کی ایک سرد اور یخ بستہ رات تھی۔ خود فرماتے ہیں میں سخت سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی، پاؤں ڈانگتا تو سر ننگا ہو جاتا اور سر ڈانگتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ اسی اثناء میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مجھے حکم دیا کہ جاؤ دشمن کے کیمپ سے مخبری کر کے حالات معلوم کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دشمن کے کیمپ میں جانے کا حکم دیا تو میں سردی اور ہر خوف سے بے پرواہ ہو کر سیدھا گیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ دشمن بوریا بستر سمیٹ رہا ہے اور واپسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حکم رسول ملتا تو گویا جسم میں برقی قوت داخل ہو جاتی تھی، پھر وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ ناظرین، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین و ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ فرمایا مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ سمینا و اطاعنا کہتے ہوئے فوراً حکم بجا لاتے ہیں، جبکہ منافقین منہ موڑ کر پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے اور قرآن و سنت کی کسوٹی پر اپنے ایمان اور عمل کو جانچ پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی صف میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نمازوں کو ضائع مت کرو، سچ بولو، دیانتداری اختیار کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بغض اور حسد اور کینہ اور انتقام، غرور اور تکبر، حسب و نسب پر فخر جیسی برائیوں کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے منع فرمایا کیا ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے؟ اور جن اچھے اخلاق اور اوصاف اور فرائض و واجبات کی پابندی کی تاکید کی ہے کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے چھوڑ دو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کسی کھڑے آدمی سے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر اور دوسرا باہر تھا، اسی حال میں بیٹھ گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ کہا گیا آپ اندر داخل ہو کر بیٹھ جاتے یا باہر نکل کر بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو میں نے بھی سنے تھے، اگر اسی دوران میری روح پرواز کر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مرتا۔ یہ تھی صحابہ کی اطاعت۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ کتنے اچھے ہیں یہ لوگ جن کی رفاقت اطاعت کرنے والوں کو حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے جنت میں جائے گا اور جو میرا نافرمان ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ اپنے اخلاق و اعمال و سیرت و کردار سے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اطاعت کرنے والوں میں شامل ہیں یا انکار کرنے والوں میں۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم اس کے بندوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے شراب کے برتن توڑ ڈالے، گھروں سے باہر گلیوں میں پھینک دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی، کیونکہ ہر کوئی گھر میں بناتا اور مشروب کی طرح استعمال کرتا تھا۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے 30 سال سے پی رہا ہوں، ایک دم کیسے چھوڑ دوں؟ پردے کا حکم نازل ہوا تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں دوسرے دن صبح خواتین مسجد میں آئیں تو ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، سب نے پردہ کیا ہوا تھا۔ ہمارے بازاروں، سکول اور کالجوں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ سود ختم کرنا،
عدل قائم کرنا تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ کیا انفرادی زندگی میں ہم مسلمان مرد اور عورتیں اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر ان پر عمل کرتے ہیں؟ ہماری محبت کے کھوکھلے دعوے نوک زبان تک ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ایمان وہ معتبر ہے جس کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔